أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق اللہ العظیم. جی، قیامت کا دن قرآن کی نظر میں فرمایا پھر جب آوے وہ بڑا ہنگامہ آئے گا اور جس دن انسان یاد کرے گا اپنے اس کو جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے کمایا اس کو یاد کرے گا قیامت کے دن، اور جہنم دوزخ ظاہر کرے گی، نکال ظاہر کرے گی، جس کے لیے جو چاہے دیکھ لے، لمن یرا، جو چاہے اس کو دیکھ لے، اس کے لیے ظاہر کرے گی جہنم. اور فاما من طغی، بہرحال جو ہوا سرکش یا شرارتی اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو یا دنیا میں جینے کو جس نے ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، سو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور ہاں، جس نے جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کا ٹھکانہ وہ جنت اور بہشت ہے. صاف ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کی پابندی کی بجائے اگر وہ سرکشی کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، یعنی دنیا کمائی اور اسی کے پیچھے لگا رہا، اور جو جیسا کام کرے گا وہ سب کچھ اس کے سامنے آئے گا، اختیار کرنے سے دنیا میں تو آرام یا لذت ملتی ہے مگر آخرت میں اس پر عذاب مقرر ہے. اس وقت وہ دنیا کی لذت کو ترجیح دے کر آخرت کی فکر کو نظر انداز کر دے. تو جو شخص دنیا میں ان دو بلاؤں میں مبتلا ہے اس کے لیے کیا فرمایا؟ ان الجحیم ہی المأویٰ، یعنی ایسے شخص کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی اللہ کے احکام کو پورا کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وہ بھی خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.